کو خبر یہ ہے کہ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا۔ عدالتی احکامات کے باوجود سندھ حکومت نے رات کی تاریکی میں کارروائی کی۔ عدالت اس عمارت پر اسٹے آرڈر دے چکی ہے جس میں واضح طور پر درج ہے کہ اس گھر کو توڑا نہیں جا سکتا، نہ ہی کسی قسم کی مداخلت کی جا سکتی ہے۔ لیکن عدالتی احکامات کے باوجود رات 1 بجے کراچی بلدیہ کا عملہ پولیس اہلکاروں سمیت یہاں پر پہنچا اور عدالتی احکامات کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمارت کو گرا دیا گیا۔ پولیس اہلکاروں اور بلدیہ عملے کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں جو عدالتی احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا کسی کا گھر بھی گرایا جا سکتا ہے؟ کیا چادر اور چار دیواری کے تقدس کو سرکاری اہلکار کہیں بھی پامال کر سکتے ہیں؟ عدالتی اسٹے آرڈر کے باوجود یہ کارروائی سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ توہین عدالت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکام کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ یہ آپ اسکرین پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں، توہین عدالت کی یہ کارروائی کی گئی ہے۔ عدالتی اسٹے کے باوجود اس کارروائی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ توہین عدالت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے سندھ حکام کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے بلدیات اور پولیس حکام کے خلاف نوٹس جاری کیے۔ نجم شاہ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، صباح الاسلام، ڈائریکٹر لینڈ کے ایم سی عمران احمد راجپوت، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی ڈاکٹر سید سیف الرحمان، ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی فدا حسین جانوری، ایس ایس پی کماڑی عرفان بلوچ، ڈی آئی جی ساؤتھ کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ عدالت نے اس معاملے پر ناظر کا تقرر بھی کر دیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس سلسلے میں مزید بات کریں گے۔ تو صدیق، عدالتی احکامات کی تو یہ کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے رات کی اس تاریکی میں، رات کے اس پہر، کیا کہیں بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس اسی طرح پامال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اس طرح سے سپریم کورٹ کے احکامات ہوں یا ہائی کورٹ کے احکامات ہوں، ان کا تقدس پامال نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ان احکامات کو جو اتنے واضح احکامات سے وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں کو بھی یہ بات دیکھنی ہوگی کہ ان کے احکامات کو کس طرح سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات ہوں یا وہ اس طرح سے ہائی کورٹ کے احکامات ہوں۔ اگر پاکستان کے اندر آئین ہے جو کہ موجود ہے، اگر قانون ہے جو کہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ ہونے چاہیے، تو اس طرح یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ اتنے واضح احکامات کے باوجود آپ اس طرح سے جائیں، چڑھائی کریں اور آپ اس طرح سے ہائی کورٹ کے احکامات کو جو ہے وہ وائلیٹ کریں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ چاہے سپریم کورٹ کے احکامات ہوں چاہے ہائی کورٹ کے احکامات ہوں، ان دونوں عدالتوں کو اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ جو سندھ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ناصر شاہ صاحب، جن کی وزارت کے ماتحت یہ سارا معاملہ آتا تھا، ان سب کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے اور عدالت کو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح سے عدالت کے احکامات ٹھیک ہے، اچھا صدیق ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید بھی ہم بات کرتے ہیں آپ سے کہ آپ کے کن کن لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، وہ کون کون سے سرکاری افسران ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں تو سب سرکاری افسران ہیں، اور عام طور پر سرکاری افسران اس طرح کے کیسز سے بچنا جانتے ہیں، وہ نکلنا جانتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کارروائی ہو سکے گی؟ انور منصور صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں تو میں ایک دو سوال ان سے کرنا چاہتا تھا، باقی میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں کہ دیکھیں جو اس طرح کا جہاں پہ انور منصور ابھی ہمارے ساتھ نہیں، انور صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، آپ اس بارے میں اپنا جواب دیجیے گا۔ جی عدالتی احکامات جہاں پر اتنے واضح ہوں وہاں پر عدالتی احکامات کو اس طرح سے وائلیٹ کرنا صرف بیوروکریٹس کا کام نہیں ہوتا۔ ان کو جب تک آشیرواد وزارت کی جانب سے، متعلقہ وزیر کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے آشیرواد حاصل نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ سندھ حکومت کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، اور جو متعلقہ وزیر ہیں ناصر شاہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، آئی جی جو سندھ پولیس ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اتنی بڑی اس طرح کی کارروائی جس میں واضح طور پر پتہ ہو کہ عدالتی احکامات موجود ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوروکریٹس اپنے بہاف پر اتنی بڑی کارروائی کر دیں کہ رات کی تاریکی میں جس طرح سے شیخ صاحب کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کیا گیا، اور یہ پہلی کارروائی نہیں ہے، یہ ان کارروائیوں کا تسلسل ہے جو مسلسل ہو رہی ہیں۔ بول کے خلاف، شعیب صاحب کے خلاف پہلے آپ نے دیکھا شعیب صاحب کو گرفتار کیا گیا، بول کے اینکرز کو گرفتار کیا گیا، ابھی بھی آکاش نام جو ہیں وہ 1 ماہ ہونے والا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں، وہ اغوا ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس کے پاس ہیں۔ تو یہ انہی کارروائیوں کا تسلسل ہے اور وجوہات ہمیں پتہ ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہاں پر عدالت کے واضح احکامات موجود تھے، اور آپ جس طرح سے عدالت نے جو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اصل نوٹس ہونا چاہیے، جو اصل کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے، وہ ناصر شاہ صاحب کے خلاف ہونی چاہیے۔ یہ جو سیکرٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے، جو ڈائریکٹر لینڈ ہیں کے ایم سی، یا دیگر جو ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی، ان سب کو ٹھیک ہے نوٹسز ہوئے ہیں، ایس ایس پی کماڑی جو ہیں ان سب کو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی بھی بغیر وزیر کے احکامات کے، بغیر اس کے حکم کے یہ نہیں کر سکتا۔ بیوروکریٹس کی اتنی جرأت نہیں ہوتی، پولیس کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ جہاں پر عدالت کا اور ایک آئینی عدالت کا اتنا کلیئر اور کیٹاگوریکل آرڈر موجود ہو کہ یہ معاملہ سب جوڈیس ہے اور آپ اس پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح سے رات کی تاریکی میں آپ جائیں اور آپ گھر کو
کہ یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس میں سندھ حکومت کی آشیرواد حاصل ہے. اس میں ڈیفینیٹلی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں گے. ناصر شاہ صاحب تو آن بورڈ ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو آن بورڈ لیے بغیر یہ اتنی بڑی کارروائی کی جا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف عدالت کو اور عدالتوں کے لیے بھی وقت آ گیا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ کے احکامات ہوں, ہائی کورٹ کے احکامات ہوں, جس طرح سے ان کو بے وقت کیا جا رہا ہے, بے توقیر کیا جا رہا ہے, ان آرڈرز کو جو ہے یہ بیوروکریٹس اور پولیس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں عدالتوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. یہ عدالت کو یہ جو رات کی تاریکی میں کارروائی کی گئی ہے, دراصل عدالت کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ کے آرڈر کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ پڑا ہے آپ کا آرڈر. یہ ہم نے یہ جو انہوں نے جو مسمار کیا ہے وہ شعیب صاحب کے گھر کو نہیں کیا, انہوں نے عدالتی احکامات کو مسمار کیا ہے. انہوں نے بیسیکلی عدالت کو یہ میسج دیا ہے. یہ پاکستان کی عدالتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں, جس طرح سے یہاں پر آج کل پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, یہ بیسیکلی عدالتوں کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے احکامات کی کوئی وقت نہیں ہے, آپ کو ہم بے توقیر کر کے چھوڑیں گے, آپ کے احکامات کو اس طرح ان کی تجویز کر کے چھوڑیں گے. یہ سب کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عدالت کو میسج دینا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ عدالتوں کو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی ہوگی. عدالتوں کو بتانا ہوگا کہ عدالتوں کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی وزیر, یہ تو اس کا مطلب ہے پھر عدالت بند کر دیں, پھر سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو بند کر دیں. آپ پاکستان کی عدالتوں کو تالے لگا دیں. اگر اس طرح سے پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کو جو ہے وہ معمولی گریڈ کے افسران نے, بیوروکریٹس نے اس طرح سے وائلیٹ کرنا ہے تو پھر عدالتوں کو بند کر دیں. لیکن میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں اور اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ کارروائی کریں جب تک ان کو سندھ حکومت کی آشیرواد حاصل نہ ہو, جب تک ان کو جو ناصر شاہ صاحب ہیں ان کی آشیرواد حاصل نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا جب تک مراد علی شاہ صاحب آن بورڈ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے عدالت کو جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف, وہ کرنی چاہیے ناصر شاہ صاحب کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی کنٹمپٹ آف کورٹ کی, جو ان عدالتی احکامات کو وائلیٹ کر رہے ہیں, جو یہ سارے کچھ کر رہے ہیں, تو اس تب تک یہ عدالت کی عزت وقار احترام بحال نہیں ہوگا. اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے ہائی کورٹ تک کو بے وقت کیا جا رہا ہے, ان کی تذلیل کی جا رہی ہے, ان کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. ججز کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کی کوئی سخت لفظ ہے. یہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں خود کورٹ کو کور کرتا ہوں, میں آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کر کے آیا ہوں. یہ بیسیکلی عدالتوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ اوقات ہے آپ کے آرڈرز کی, یہ پڑھیں آپ کے آرڈرز, یہ ہم نے کیا آپ کے آرڈرز کے ساتھ. تو اگر عدالتیں اس طرح سے مصلحت کا شکار ہوں گی اور نرمی کا شکار ہوں گی تو پھر ایسے ہی ہوگا. آپ دیکھ لیں پرویز الہی صاحب کے گھر جو عدالتی احکامات کے باوجود کارروائی کی گئی, کیا ہوا؟ صرف اینٹی کرپشن کے آفیسر کو آگے معافی مانگ لو. ایسے نہیں ہوگا. اب عدالتوں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو جیل بھیجنا پڑے گا. ان کو جیل بھیجیں گے, چند لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے, تو تب جا کر کوئی تھوڑا سا یہ سدھریں گے اور ان کو میسج آئے گا کہ ایسا نہیں چلے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک کلاسیکل کیس ہے. جس طرح سے شعیب صاحب کے گھر کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے, میرا خیال ہے کہ اب عدالت کو جو ہے وہ اس پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کرنی چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف کرنی چاہیے جو اصل میں ذمہ دار ہیں. یہ معمولی گریڈ کے بیوروکریٹس کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اتنا بڑی کارروائی جو ہے وہ جا کر کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اصل ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, توہین عدالت کی یہ کارروائی ہوتی نظر بھی آنی چاہیے. بہت شکریہ صدیق جان, بیورو چیف اسلام آباد, بول نیوز. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر, اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.